رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی کلینک لیے الحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر حاضر ہیں، اور اس میں ہم سنتے ہیں ڈاکٹر صاحبان سے مختلف امراض کے حوالے سے معلومات، اس کے کچھ علاج اور اس کی کچھ احتیاطیں، اور کچھ روحانی علاج بھی سنتے ہیں، کچھ گھریلو علاج بھی سنتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ مدنی کلینک جو سلسلہ ہے، یہ بھی اسی نیت کے پیش نظر جو ہے، اسی مدنی سوچ کے پیش نظر کہ انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں جو ہے بے شمار ہمیں احتیاطیں، امراض کے حوالے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں معلومات ہونی بھی چاہیے اور ضروری بھی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج جو سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے دل کے حوالے سے، دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب سے اس کی کچھ وجوہات، اس کے کچھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اس کی کچھ احتیاطیں، کچھ علاج کے حوالے سے مدنی پھول، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ روحانی علاج، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ گھریلو علاج بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت کی بہت ہی پیاری تصنیف گھریلو علاج، اس میں جو ہے آپ نے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج جو ہے تحریر فرمایا ہے۔ تو ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص روزانہ کسی بھی وقت جو ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف اور اس کو دم کرنا ہے ایک سیب پر سورہ یاسین شریف دم کر لی جائے، اور کسی بھی وقت جو ہے دم کر کے اس کو کھا لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ کھانے والا شخص جو ہے کبھی بھی جو ہے دل کے امراض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن پاک کے اس فیضان سے بھی مالا مال فرمائے۔ آئیے اب ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کیا آج مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو سلسلے کا موضوع ہم نے چنا ہے وہ ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم جز دل، اور ایک بیماری جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور جان لیوا ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ عرض کریں گے۔ دل بیسیکلی ہمارے جو انسانی جسم ہے اس کا وہ عضو ہے جو کہ دوسرے عضوؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ سینسیٹیو اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ یعنی سخت کام کرنے والا حصہ ہے، جو کہ 12 گھنٹے آپ کے جسم کے اندر کام کرتا رہتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ دل 12 گھنٹے آپ کے جسم کو خون کی سپلائی یعنی خون کی گردش جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے خون میں شامل، اس کی صفائی بھی کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ انسان کے کسی جسم کا کوئی عضو اگر اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی فالٹ آ جاتا ہے، تو اس کی جو زندگی
کی معمولات ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن دل ایک ایسا عضو ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو یہ آپ کو مہلت بھی نہیں دے پاتا. ایسی کیفیت ہوتی ہے. ایک اسٹڈی جو ہماری نظر سے گزری ہے کہ کم و بیش 50% سے زائد کے قریب جو دل کے اٹیکس ہوتے ہیں ان میں وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. 50% ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یہ ایک اسٹڈی سامنے آئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو دل کی اہمیت اس سے بھی آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک سارے دن کے اندر جو 12 گھنٹے کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ لگاتار پمپ کرتا رہتا ہے. اور اس کی پمپنگ کا اندازہ یوں کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کم و بیش 1,00,000 سے زائد مرتبہ دل دھڑکتا ہے 12 گھنٹے کے اندر انسان کے اندر. اور جس انداز میں اس میں پمپنگ ہوتی ہے، خون کی سپلائی ہوتی ہے، اگر اس کو ایک عام چیز میں آپ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر جو 12 گھنٹے کے اندر ہم اس کو لیتے ہیں تو اتنی پمپنگ کے اندر ایک عام جو گھر میں ٹینکی ہوتی ہے سمجھ لیں وہ بھر سکتی ہے. اتنی پمپنگ کرتا ہے. تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہماری لائف کے اندر. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا آج کل کا لائف اسٹائل بن گیا ہے، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، رہنے سہنے کا، اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، شامل ہو گئی ہیں، تو وہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے یا دل کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے. مثال کے طور پہ ہماری خوراک سے ہی ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ہماری لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو دل پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے دل کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کی زندگی کو چلانے میں ایک طرح کا ایک پاور اسٹیشن ہے. اگر اس پاور اسٹیشن میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کی تمام لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے گا ہارٹ اٹیک، اس کا چننے کی وجہ بھی ہماری یہی ہے کہ ہارٹ اٹیک کی جو ریسنٹ ریسرچ ہے نمبر 1 کلر ہے. جی، مطلب جتنے بھی اموات ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں نمبر 1 کاز جو ہوتا ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بالکل صحیح. اب یہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے بہت سارے دیگر بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، جیسے بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، بلڈ شوگر بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. ان سب کی کمپلیکیشن کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. جی بالکل. ابھی دل کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ دل کی دھڑکن وغیرہ کا کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو دل کی دھڑکن ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ جیسے بھی بیان فرما رہے تھے، پمپنگ جو ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہی دل کی دھڑکن ہوتی ہے؟ جی بالکل. یہ بیسیکلی دل ایک، اگر ہم غور کریں تو دل ایک، آپ اگر ہم مٹھی بنا لیں، ایک پٹھوں کا ایک مجموعہ کہہ لیں آپ، خصوصی قسم کا اگر مسل ہوتا ہے. ہاں بالکل. اور اس میں مطلب ایک الگ ہی مسلس ہوتے ہیں، ان میں الاسٹیسٹی یعنی لچک بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا جو ہے آپ کو اس کا اگر سائز پہ غور کریں، سائز بہت چھوٹا ہے اس کا، لیکن ایک مٹھی کے برابر اس کا سائز ہوتا ہے کم و بیش. دل کا کم و بیش ایک مٹھی کے برابر سائز ہوتا ہے. اور اس میں سے جو آپ کے 4 والز ہوتے ہیں، 4 خانے ہوتے ہیں، 4 والو ہوتے ہیں. جی، اس کے اندر سے آپ کی سپلائی آتی ہے، یعنی کہ جو آپ کے جسم کے اندر خون شامل ہو رہا ہے غذا سے، جسم سے خون آتا ہے. پھر یہ صاف خون جو ہے پورے جسم کی طرف دل کے تھرو ہی جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. مطلب یہ ہے کہ ایک حصے سے آپ کا وہ خون کلیکٹ کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کا جو خراب خون ہے سیدھے سائیڈ کی جگہ، سیدھے سائیڈ سے اس کو کلیکٹ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور وہیں سے اس کی پیوریفیکیشن، صفائی کر کے وہ پھر پوری باڈی کے اندر آپ کو سپلائی کر رہا ہے. تو مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی پیوریفیکیشن فیکٹری بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی بلڈ سپلائی کے لیے، یعنی صاف خون، گندا خون یہ پورے جسم میں سے کلیکٹ کر لیتا ہے. جی. پھر جو آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی صاف خون جو ہوتا ہے عام فہم اس میں، تو یہ پوری باڈی کے اندر سپلائی کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی بھی فیکٹر ہو گیا، کوئی چیز دل کے اندر کوئی بیماری ہو گئی، جیسے ویسل کی ڈیزیز ہو گئی یا اٹسیلف مسل کی کوئی بیماری ہو گئی، تو دھڑکن وغیرہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس سے انسان کی زندگی پہ کیا اثر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں یقیناً بہت زیادہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو
دل کا عارضہ ہوتا ہے اور اگر کوئی ڈاکٹر اس کو بولے کہ آپ کو دل کا عارضہ ہو گیا, چاہے بہت چھوٹا سا عارضہ ہو گیا, دل کی کہیں انوالومنٹ اگر ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے سائیکولوجیکل افیکٹ بہت بڑا پڑتا ہے آدمی کے, نفسیات کی طور پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یہ بھی تو کنسیپٹ ہوتا ہے نا کہ دل گھبرا رہا ہے, دل بے چین ہو رہا ہے, دھڑکن سلو, تو یہ کیا سب دل سے ریلیٹڈ ہی ہے؟ دیکھیں دل گھبرا رہا ہے اور دھڑکن ہارٹ بیٹ جس کو بولتے ہیں ہائی ہو رہی ہے, لو ہو رہی ہے, بریڈی کارڈیا ٹیکی کارڈیا جو ہوتا ہے, یہ دیکھیں بریڈی کارڈیا اور ٹیکی کارڈیا تو یہ تو ہماری اپنی ٹرمنالوجی ایک عام اب جیسے دھڑکن کم ہوئی بھی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, سمجھ نہیں پاتا ہے پیشنٹ نا عمومی طور پہ اس کو اگر جیسے یہ کہ دل گھبرا رہا ہے, گھبرانے سے مطلب یہ ہے کہ عام فہم میں اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے پیلپٹیشن جو ہے نا بیسیکلی وہ ہوتی ہے گھبرانا. لیکن جو مریض ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ان میں اکثریت ایسی ہوتی ہے جو گھبرانے کا معنی ذرا ڈفرینٹ لیتے ہیں. صحیح. ایکچوئل جو گھبرانا پیشنٹ ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے بالکل, کہ اس کے اندر آدمی کے جو ہے نا ہاتھ پیر شل ہوتے ہیں, کیفیت اس کی عجیب سی ہوتی ہے, ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پرابلم ہے, اور اس کو بعض اوقات یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر اگر مانیٹر کرتے ہیں تو وہ بھی کافی ڈاؤن نیچے کی طرف مل رہا ہوتا ہے آپ کو. جو ہارٹ ریٹ آپ پلس کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے نا فلکچویشنس مل رہی ہوتی ہیں آپ کو, مس بیٹس بھی مل رہی ہوتی ہیں کہ ایک ردم کے ساتھ آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن اس ردم میں بھی فرق آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو اس طرح یوں کر لیتے ہیں جیسے کہ نارمل پیشنٹ ہے, 25 سال یا 30 سال کا جو پیشنٹ ہے, اگر وہ اس طرح کی کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو دل میں دھڑکن تھوڑی کم ہو رہی ہے یا گھبراہٹ وغیرہ محسوس ہو رہی ہے, تو اس کو بولا جا سکتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہے یا دل سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, یا نارمل ان کی ڈائنامکس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ہارٹ اٹیک کا پرابلم سے تو اس کی اپنی علامات ہیں جو مریض آ کے شکایت کرتا ہے. بعض اوقات فیلنگس ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریض کو کہ شاید خدا نخواستہ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کی فائنڈنگس وغیرہ دیکھتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ اگر کروا کے چیک کرتے ہیں تو وہ نارمل لگ رہی ہوتی ہیں. نارملی جو اس کی جو فائنڈنگس ہوتی ہیں, مریض جو کمپلین کرتا ہے زیادہ تر, ایک تو جیسے آپ نے فرمایا گھبراہٹ کی کمپلین ہوتی ہے کہ گھبراہٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور دوسرا اس میں پسینے بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, مطلب اتنے پسینے, ایک تو پسینہ عام روٹین میں آ رہا ہے, اتنے پسینے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری نظر آتا ہی جس کو کہتے ہیں کہ بھیگ جاتا ہے آدمی, اتنے شدید پسینے آ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ دوسری کنڈیشنز میں بھی آتے ہیں اس قسم کے پسینے. یہ اب ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈائگنوز کر لیں, رول آؤٹ کر لیں کہ وہ تکلیف تو نہیں ہے, دوسری تکلیف تو نہیں ہے. دوسرا ان کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ معنی رکھتی ہے. ایج جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے, کیونکہ اگر آپ کو ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ وہ ڈائبٹک ہیں, شوگر کے مریض ہیں یا ہائپرٹینسو ہیں, تو آپ کو بہت کینلی دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے, بہت ڈیپلی جا کے دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے, خدا نخواستہ کوئی کارڈک ایشو تو نہیں ہے. اگر فیملی ہسٹری کے اندر بھی کوئی ایسی پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کو رول آؤٹ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو دوسرے کولیسٹرول لیول وغیرہ بھی اگر آپ کو اس طرح ڈسٹرب مل رہا ہوتا ہے, پریویس ہسٹری ایسی کوئی ہوتی ہے اس کی کولیسٹرول لیول ڈسٹربنس کی, تو وہ بھی آپ کو. پھر دوسرا آپ کو اسموکر کی اگر ہسٹری ملتی ہے, اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں, اس کے بھی بہت زیادہ آپ کو چانسز ملتے ہیں. ان ساری مطلب یہ آپ کمپلیٹ ہسٹری لینے کے بعد پھر ایک مخصوص ڈائگنوز پہ یعنی تشخیص کی طرف پہنچتے ہیں. مطلب یہ کہ جو ہارٹ اٹیک اٹ سیلف ہے, خود بذات خود ہارٹ اٹیک ایک تو یہ علامت ہے, یعنی بہت ساری بیماریاں ہوں گی, ان کا اینڈ سٹیج بول سکتے ہیں اس کو. اینڈ اسٹیج بلڈ پریشر, ڈائبٹک, لپڈ پروفائل, کولیسٹرول ہائی, ان سے ریلیٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تبھی تو 3VD 2VD ویسل بلاک ہو رہی ہوگی. بالکل, یہ ان سے آپ ریلیٹڈ کہہ سکتے ہیں ان کو. اسی طرح اگر بیماریاں نہیں ہیں, جو ایک غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں جیسے اسموکرز ہیں, صحیح, اس میں بھی بہت بڑا ایک چانس بن جاتا ہے اس چیز کا. اور اگر فیملی ہسٹری ہے, بعض ایسے پیشنٹ بھی نظر آتے ہیں کہ ان کو کوئی اسموکر بھی نہیں ہے, کوئی ہائپرٹینسو بھی نہیں ہے, ڈائبٹک بھی نہیں ہے, لیکن سڈنلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اب وہ جب ہم اس کی فیملی ہسٹری پہ جاتے ہیں تو یہ چیز ملتی ہے کہ فیملی میں یہ ہسٹری ملی ہے کہ اس قسم کی پرابلم ہے. تو اس میں اگر بہتر یہ ہے کہ اپنا پراپرلی اس کا چیک اپ کروا لیا جائے, اور بالخصوص وہ لوگ جن کی خاندان کے اندر یہ ہسٹری ملتی ہے تو اس چیز پہ بڑا کینلی نظر رکھنی چاہیے, دھیان رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہارٹ اٹیک کا جو ایک مین سمٹم ہے وہ ہوتا ہے چیسٹ پین. جی, سینے میں درد ہو رہا ہے. ابھی سینے میں درد تو بہت ساری وجوہات سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. عموماً ہاسپٹل کے اندر جو رات میں عمومی جو طور پہ جو ہم لوگ مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی کمپلین سے آ رہے ہوتے ہیں, چیسٹ پین. تو وہ ایج بھی زیادہ ہوتی ہے,
اب چیسٹ پین ممکن ہے کہ آپ کے پیٹ کی وجہ سے بھی، گیس کی وجہ سے بھی، اور یہ سینے کے اندر جو مسلز ہوتے ہیں پٹھوں کا درد بھی ہو جاتا ہے. تو اب جیسے عام ویورز ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان کو جیسے سمجھنے کے لیے چیسٹ پین کو کس حد تک ہم رول آؤٹ کر لیں، چیسٹ پین کو کس حد تک ہم سیریس لیں، کہ جیسی پین ہو ویسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے. اور پھر جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں، ٹیسٹ ضروری ایسے ڈسٹرب ہوں تو پھر مزید فالو اپ جیسے اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی کی طرف ہم جائیں. تو انشاءاللہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اب چیسٹ پین کو ہم کس طریقے سے لیں؟ دیکھیں، اس میں اگر کسی کو چیسٹ پین ہوتا ہے تو وہ اول تو ہر چیسٹ پین کو سیریس لینا چاہیے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. بالخصوص اباؤ 40 ایئرس یا 50 ایئرس کے قریب آتے ہیں تو وہ آپ بہت زیادہ سیریسلی لینا چاہیے اس کو، کہ اس ایج کے اندر بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اس چیز کی طرف جانے کے. اگر آپ کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بیماری بھی کوموربڈ لگا ہوا ہے جیسے ہائپرٹینسو ہے یا ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، ایسی کوئی بیماری ساتھ لگی ہوئی ہے، پھر بھی آپ کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اس کے اوپر. ایک ینگ آدمی ہے، 13-14 سال، 15 سال، 16 سال کا، 20 سال کی عمر، ٹین ایجر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو اگر چیسٹ پین ہوگا ایز کمپیئر ٹو 40 ایئرس 50 ایئرس کی، تو دونوں میں فرق ہوگا، دونوں کی پریزنٹیشن میں فرق ہوگا. تو 50 ایئرس والا زیادہ خطرے میں ہوتا ہے تو اس کو ینگ ایج کے حساب سے. ینگ ایج میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ینگ ایج میں نہیں ہوتا. اب کسی زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب تو رپورٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ ینگ ایج کے اندر بھی یہ پرابلمس آتی ہیں. تو احتیاط بہرحال ہر ایج میں کرنی چاہیے، لیکن زیادہ خطرہ جو ہے آدمی کو وہ 40-50 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ. چیسٹ پین جب بھی ہو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. ایک چیز کا اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں، ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک چیسٹ پین کی وجہ سے پریزنٹیشن. ڈاکٹر صاحب ہسپتال کے اندر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں عمومی تو رات اسی کمپلین سے آ رہے ہوتے ہیں، سینے میں درد، بالکل ہر کوئی اس کو بول دیتا ہے. لیکن ایسے مریض بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے جو بیسیکلی گیسٹرک پرابلم کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو رول آؤٹ کر ڈاکٹر ہی کرے گا نا. پرابلم اس کو گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو گیس کا درد ہو رہا ہے، وہ بقول اس کے گیس کا درد ہو رہا ہے، یا معدے میں تکلیف ہو رہی ہے، یا ایسا کوئی پرابلم ہو رہا ہے. تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز ہوتی ہے تو یہ چیز نوٹ کر لیں کہ وہ کس اسٹیج پہ ہے. میں نے وہی عرض کیا تھا کہ اگر 40 اور 50 کے درمیان کہیں ہے یا 50 سے اباؤ جا رہا ہے تو اس کو تو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز بھی آپ کی توجہ اچھی دلائی آپ نے کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو تو چیسٹ پین کا انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل، ان کو تو سائلنٹ ایم آئی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ان کو چیسٹ پین نہیں آتی لیکن ان کو اٹیک ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے، وہ کال لے لیتے ہیں. جی کال سن لیتے ہیں، کال سنا دیجیے. ناصر محمود تنجوال اٹک. یہ شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر بہت زیادہ آئی رہتی ہے، اس کا کوئی علاج عنایت فرما دیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے یہ شوگر کے ایک پیشنٹ ہے، انہوں نے بھی کال کی ہے. اب جیسے عام کنسیپٹ یہ ہے کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی رسک ہوا ہوتا ہے. اب جیسے جب آپ کو ڈائبٹک ڈائگنوز ہو رہی ہوتی ہے اس کے ایکسپیکٹڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کم و بیش 10 سال بعد آپ رسک پہ آ جاتے ہیں ٹو ڈیولپ دا ایم آئی. تو اب یہ وہ پیشنٹ جو ڈائبٹک ہے، جیسے انہوں نے بتایا شوگر ان کی ہائی ہوتی ہے، تو شوگر کے حوالے سے کیا ابھی مدنی پھول آپ دیں گے؟ دیکھیں، جیسے اس ٹائم بھائی کی کال آئی ہے کہ ان کا شوگر ہائی رہتا ہے. اب انہوں نے ہائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات؟ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ہائی کتنا ہوتا ہے، عام فہم میں ہر کوئی ہائی بول دیتا ہے. دیکھیں، ایک نارمل لمٹ کو کراس کر گیا تو وہ بڑھاوا ہی ملے گا. اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ ڈے بائی ڈے بڑھے گا. صحیح. ایک جو ہمارے یہاں نارمل لمٹ ہے، اسٹینڈرڈ آتا ہے، وہ تقریباً جو شوگر کا لیول آتا ہے ناشتے کے بعد کا، وہ 120 سے 180 کے درمیان. صحیح. تھوڑی سی 10-15 کی فلکچویشنز ہوتی ہیں مختلف رپورٹس کے اندر، لیکن ایک اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ 120 سے لے کے 180 کے درمیان آتا ہے ناشتے کے بعد، کھانے کے بعد. اور کھانے سے پہلے یعنی خالی پیٹ کے اندر وہ تقریباً آتا ہے 70-80 سے لے کے 120 کے درمیان. اس میں بھی 5-10 کی فلکچویشنز ہوتی ہیں. تو اگر وہ 180 کو کراس کر رہا ہے یا 200 کو کراس کر رہا ہے تو شوگر آپ کا بڑھا ہوا ہے. صحیح. یہ اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی کا اگر شوگر بڑھا ہوا ہو تو وہ پریشان، اس میں اگر ٹیسٹ کروائے گی جی 210 شوگر آ گیا اس کو شوگر ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں. اس کو رول آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی کھانے میں ایسی چیز لی
हो सकता है खाने में, खुराक में कोई ऐसा मीठा हो, या खाने का टाइमिंग जो उसकी डाइजेशन का है वो पूरा नहीं हो पाया हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको रूल आउट ज़रूर करवाना चाहिए। दूसरी शुगर यानी फास्टिंग शुगर, शुगर, डॉक्टर साहब इसका मतलब है कंट्रोल हमें करके रख लेनी चाहिए, बिल्कुल। वरना शुगर की वजह से भी हार्ट अटैक के सिम्टम या अलामतें बहुत रिस्क ज़्यादा हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत डॉक्टर साहब ये अब जैसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक का चेस्ट पेन हो गया, हॉस्पिटल चले गए, अब जो हॉस्पिटल जाने के बाद बड़ी कंफ्यूजन हो रही होती है कि ईसीजी पहला होता है, डॉक्टर बता देता है, कुछ टेस्ट हो रहे होते हैं। अभी वहाँ जाके पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि जैसे हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन रखनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, कि हमें पता हो कि ये पेशेंट हमारा कार्डिक साइड पे जा रहा है, या चेस्ट पेन कार्डिक की वजह से, या पेट की वजह से, या किसी और वजह से। देखें, ये तो डेफिनेटली जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बेसिकली गाइड करता है। सही। वो अपने इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री वगैरह करके जो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह है दिल वो की करवाने, पट्टी जो निकालते हैं हाँ वो जी, ईसीजी। बिल्कुल ईसीजी वगैरह, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही वो आपको गाइड करेगा कि ये बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, इसको चेस्ट की वजह से आ रहा है, या स्टमक या मैदे की वजह से आ रहा है, या हार्ट की वजह से आ रहा है। किसी एक वजह से उसको वो प्रॉब्लम आ रही है, ये डॉक्टर साहब आपको गाइड कर पाएंगे। हम खुद से, पेशेंट खुद से इसको नहीं डिफाइन कर डॉक्टर साहब पाएगा। बोल देते हैं आपकी ईसीजी में कोई चेंजेस आ गए हैं, ईसीजी में कोई तब्दीली आ गई है, तो एज पेशेंट की साइड पे हमें क्या करना चाहिए? देखें, फिर वो डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि उमूमी तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा कभी कभी लाइटली लेते हैं, क्योंकि सिम्टम फ्री होते हैं ना, वो सब वक्ती तौर पे तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब ने कोई टैबलेट वगैरह दी, उससे उस रिलीज टाइम हो पे गया, दी जाती है सपोर्टिव। रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद आपको बोल दिया। अब वो जब आप रिलीज हो जाते हैं तो टिल जब तक उसका सेकंड फेस नहीं आता है, जब तक आप रिलैक्स रहते हैं बिल्कुल। सही है। तो आप उसको डॉक्टर को फॉलो नहीं करते। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, सब नहीं, काफ़ी लोग हैं जो बेचारे अच्छा फॉलो भी करते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते भी हैं, प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप भी करवाते हैं और ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। लेकिन एक तादाद ऐसी होती है जो इसको बहुत लाइटली लेती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो जब भी आप ऐसी कोई कंप्लेन आती है अपने डॉक्टर से, डॉक्टर्स अगर आपको गाइड करते हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और जहाँ जहाँ वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपको करवाना। डॉक्टर साहब अगर किसी को चेस्ट पेन हो गई, कंप्लेन आ गई, डॉक्टर हॉस्पिटल गए, वहाँ ईसीजी के अंदर भी तब्दीली आ गया, डॉक्टर साहब ने अगर रिकमेंड कर दिया है कि ऑब्जर्वेशन में रहें, तो 72 घंटे तक हम ईसीजी में चेंजेस आने के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जब तक कि ये ईसीजी चेंजेस और ये वो डॉक्टर। स्टैंडर्ड तो यही है, स्टैंडर्ड तो यही है कि प्रोटोकॉल यही है। आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहें, आप, वो आपके लिए बेहतर रहता है। लेकिन उमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है, लोग रुकते नहीं हैं, जल्दी चले जाते हैं, बाज़ गलतफहमी की बुनियाद पे चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो अमूमी तौर पे ही बोलते हैं हॉस्पिटल में लेटे हुए, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, वो ड्रिप लगी हुई है, कोई आके चेक भी नहीं कर रहा होता, ये क्या हो रहा होता है? ऑब्जर्वेशन का मसला है ना, ट्रीटमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है कि हमने देखना है। क्लियर कर देना, पेशेंट इसीलिए नहीं रुक रहा होता मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना। ऑब्जर्व क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जर्व ये कर रहे होते हैं कि इनको जो प्रॉब्लम आई है, जो मसला हो रहा है इनके साथ दरपेश, वो किस हद तक ग्रोइंग कर रहा है। इसमें ये भी हो रहा होता है ना, सुबह जैसे सुबह के टाइम आरबीएस शुगर वगैरह भी नोट हो रहा होता है, जरूरी लैब टेस्ट भी जा रहे होते हैं, तो यही तो ऑब्जर्वेशन हो रही होता है कि आपका हार्ट रेट कहाँ जा रहा है, ब्लड प्रेशर कहाँ जा रहा है, शुगर कहाँ जा रही है, तो यही ऑब्जर्वेशन यही ऑब्जर्वेशन होती है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जो आप उस वक्त कैफियत होती है उस हिसाब से वो इलाज कर रहे होते हैं। अगर उनको कोई ऐसी अलामत मिल जाती है जिससे वो 100% श्योर हो जाते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, तो वो तो बिला टाइम वेस्ट किए जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और इसमें ख्याल ये करना चाहिए कि कभी भी इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब ने कहा है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो यकीनन डॉक्टर साहब इसी हवाले से एक कॉलर भी हैं, उनकी कॉल सुन लेते हैं। कॉल सुना दीजिए मदीना। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, अपना सदर, मेरा नाम अर्शद महमूद। उनके असल में दिल की प्रॉब्लम है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, इसके लिए कोई नुस्खा बताएं, कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी वो दिल की धड़कन बरकरार रहे। सही, इंशाअल्लाह। दूसरी कॉल भी दे दीजिए। उकाड़ा से बोल रहा हूँ, सैयद महमूद अली। डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा लाहौर चेक करा के, उन्होंने कहा कि आपका दिल कमजोर हो गया, ये दवाई खाएं 2 महीने। तो कोई क्या नाम है, ये डॉक्टर साहब बता दें कोई और इलाज, पढ़ाई का इलाज या कोई दवाई बता दें। सही। डॉक्टर साहब ये कॉलर हैं, एक जो है इनका हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे, दिल की धड़कन कम होना, दिल की धड़कन ज़्यादा होना, अब ये जो हार्ट रेट इनका ज़्यादा हाई आ रहा है।
دیکھیں اس میں ان کا ہارٹ ریٹ زیادہ آ رہا ہے تو بات وہی آتی ہے کہ ورک اپ بیسیکلی ضروری ہے، تفتیش کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ بیسیکلی وجہ کیا ہے ہارٹ ریٹ کی. اب وہ جو ان کے جو بھی کارڈیولوجسٹ ہیں یا جو بھی ڈاکٹرس ہیں انہوں نے یقیناً ورک اپ کیا ہوگا، ECG وغیرہ کروائی ہوگی. اگر کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بعض اوقات پیشنٹ کو خود فیلنگس ہوتی ہیں اس چیز کی صحیح ہے کہ ان کا دل کی دھڑکن تیز چل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جب پریکٹیکلی اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کم و بیش نارمل لمٹ کے آگے پیچھے ہی کہیں چل رہی ہوتی ہے، یا اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ انسگنیفیکنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے تو اس کا مطلب اس کا ریلیشن ہے ٹو بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی تیز ہو سکتی ہے. پاسبل ہے لیکن ضروری نہیں ہے. پاسبل ضرور ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر دل کی دھڑکن تیز ہو تو اس میں بلڈ پریشر کی انوالومنٹ ہو. لو بلڈ پریشر میں بھی بالکل، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو بلڈ پریشر کی شکایت ہو اس کو دل کی دھڑکن تیز ہی ہوگی، یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک وجہ ہے، یہی وجہ نہیں ہے. صحیح، یہ آسان سے اس کا جواب بنتا ہے. اچھا دوسرا جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا مشہور ٹاپک ہے، دل کی کمزوری. ابھی دل کی کمزوری واقعی میں دل کمزور ہوتا ہے یا دل کی کوئی علامتیں ایسی ہوتی ہے؟ دیکھیں دل میں دل کی مضبوط کرنے کی بھی کوئی دوا موجود ہے کیا؟ دل میں اب سوال یہی ہے کہ دل کی کمزوری سے کیا مراد ہے. ہاں یہ عام کنسیپٹ ہے، اس کو آج کلیئر کر دیتے ہیں. امپورٹنٹ سے بات ہے کہ دل کی کمزوری بیسیکلی ہے کیا. دیکھیں اگر دل کی کمزوری سے مراد ان کا یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے تب تو وہ یقیناً ان کو بھیجیں گے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے دل کے اندر پرابلم آ رہی ہو، جیسے مثال کے طور پہ پراپرلی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دل کی دھڑکن صحیح نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مس بیٹس ہیں، یعنی کہ جو آپ کی ردم ہے جو دل دھڑکنے کا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کم زیادہ ہو رہی ہے. دل کی کمزوری تو جو میں تو یوں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک دفعہ MI ہو گیا، اینجیوگرافی ہو گئی یا اینجیوپلاسٹی بھی ہو گئی، اب اس کے بعد جو دل کے فنکشن یعنی پمپ کرنے کی صلاحیت ہے جس کو ہم ایجیکشن فریکشن بول رہے ہوتے ہیں، وہ نارملی 45 یا 50 ہو رہا ہوتا ہے کم و بیش. تو جب ایجیکشن فریکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ ڈسٹرب ہی آپ کے ہارٹ اٹیک کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. تو یعنی دل کمزور ہوگا آپ کا ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد ہی، اس سے پہلے دل کی کمزوری ممکن نہیں ہے. دیکھیں unless and until کوئی کارڈیومائیپیتھی وغیرہ نہ ہو. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اس میں وہی عرض ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ دل میں کمزوری نہیں ہے. کوئی اور ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، جیسے آپ نے ایک ڈیزیز کا ایک بیماری کا نام بھی لیا ہے، اس طرح دوسری تکلیفیں بھی ہوتی ہیں جس میں یہ پرابلم ہوتی ہے. عام فہم میں مریضوں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا دل کمزور ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب وہ دل میں کمزوری کیا ہے مریض کو یہ پوچھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کیا پرابلم ہوا ہے، کہ دل کا والو کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی شریان کا مسئلہ ہے، یا دل کا سائز بڑا ہو گیا ہے، یا دل کی دھڑکن جو ہے وہ ردم میں نہیں ہے، صحیح نہیں آ رہی ہے. دل کا سائز بڑا ہونا بھی ایک پورا اپنا وہ بھی پورا ٹاپک ہے، پورا ایک ٹاپک ہے بڑا، اور اس میں کیسز ایسے کافی رپورٹڈ ہیں. ایسے کیسز مطلب یہ جو جن چیزوں کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا 4-5-6 ڈیزیز کا، یہ بڑی کامنلی ملتی ہیں. اور اس میں اگر ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی تھوڑا سا اس میں فائٹ کریں، کیونکہ اس وقت یہ کرنٹلی جو ہے کام بھی کر رہے ہیں کارڈیک کے اندر، تو یہ اگر ہمیں اس کے اوپر مزید تھوڑا بتا دیں کہ اس میں جو دل میں کمزوری ہوتی ہے اور اس میں کس قسم کے پیشنٹ آپ کے پاس اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں. عموماً جو دل کی کمزوری کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور مریضوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ ان کے ایجیکشن فریکشن کو ہی بتایا جاتا ہے. ایجیکشن فریکشن ایسا ہے کہ دل کی ایک صلاحیت ہوتی ہے خاص اماؤنٹ آف بلڈ جو ہوتا ہے باڈی میں پمپ کرنے کی. اگر وہ اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ باڈی اس خاص اماؤنٹ کو مطلب ریسیو نہیں کر رہی ہے، اور ریسیو نہ کرنے کی وجہ سے سب سے بڑی چیز آئے گی کہ پیشنٹ کو کمزوری لاحق ہوگی. جو بھی کام وہ کرنا چاہے گا اس کے اندر وہ کمزوری محسوس کرے گا کہ اس کی پرفیوژن اتنی اچھی نہیں ہے. جہاں پرفیوژن اچھی نہیں ہوگی وہاں آکسیجنیشن اور ریموول اور انرجی کم ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ دل کی کمزوری کی ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی دل کی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے. اگر والو بند ہو جائے اس کے اندر بھی دل کی کمزوری لاحق ہوتی ہے. اگر والو ڈھیلے پڑ جائیں گے اس سے دل کی کمزوری لاحق ہو جائے گی. دل موٹا ہو جائے یا پھر کچھ سسٹیمک ڈیزیزز ہیں جو کہ دل کو آہستہ آہستہ کمزور کر دے گا. اس کے اندر ایک سسٹیمک ڈیزیز کے اندر ہے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز. کارڈیومائیپیتھی بھی اس کے اندر بھی آ جاتا ہے. جیسے خلیل بھائی کے پاس اپنے پاس ہے جیسے دل کی کمزوری کا
कोई घरेलू इलाज। इसमें खलील भाई के पास जाने से पहले थोड़ा सा मैं बंदी चैनल के नाजरीन के लिए थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि इजेक्शन फ्रैक्शन की बात की है और उसकी जो पंपिंग पावर है वो कम हो जाती है और बंदे में थोड़ा सा लागरपना आ जाता है। ये इस तरह बंदी चैनल के नाजरीन आप समझें कि खून जो बेसिकली हमारे जिस्म से जो हम ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा में के ज़रिए जो है वो खून में ताकत आती है और वो जो खून की पंपिंग जो आपके तमाम बॉडी के अंदर ताकत पहुंचाने का जो सिलसिला है वो दिल के ज़रिए होता है। अब वो खून आपके दिल में जाएगा और आपकी बॉडी के हिस्से में जब पहुंचेगा तो उसका एक सिलसिला होगा, एक टाइम होगा, उस अमाउंट में वो चीज़ चाहिए होती है खून की। लेकिन जब दिल कमज़ोर हो जाता है उस अमाउंट के साथ, वो प्रेशर के साथ वो खून नहीं सप्लाई कर पाता, जिसकी वजह से ये कमज़ोरी होती है जो डॉक्टर साहब ने बात की अभी। उसको मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये बात की। जी खलील भाई, इसके हवाले से खलील भाई बताएंगे दिल मजबूत करने का नुस्खा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दूं कि एक जो कॉल थी इसमें ये फरमाया गया कि दिल की धड़कन जो है ये बढ़ जाती है जी। तो इसका मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज अपने रिसाले बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 35 पर तहरीर फरमाया। वो क्या है? सूरह यासीन शरीफ की आयत सलाम क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, बहुत ही मशहूर आयत है। इसको 101 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ या किसी से पढ़वा कर किसी खाने या पीने की चीज़ पर दम करके खा या पी लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा मिलेगी। और इसकी मुद्दत जो है जब तक आपका ये मामला ठीक ना हो जाए तो रोज़ाना ये अमल कर लिया जाए। इसी तरह से एक और रूहानी इलाज दिल के हवाले से वो ये है, हर नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर कम से कम 7 बार ये अमल करना है। हर नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर कम से कम 7 बार, ज़्यादा बार की कोई क़ैद नहीं। या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी। तर्जमा, या अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे और मेरे दिल को क़ुव्वत अता फरमा। पढ़िए, जब कभी दिल में तकलीफ़ उठे उस वक्त भी अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इफ़ाक़ा यानी कमी होगी। गैर मरीज़ भी हर नमाज के बाद ये अमल करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दिल के अमराज से महफूज रहेगा। ये 2 रूहानी इलाज अर्ज़ किए। इसी तरह शुरू में एक रूहानी इलाज अर्ज़ किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी दिल के अमराज ना हो तो इसके साथ जहाँ दीगर और जो मामलात हैं उसका ख्याल करते हुए रूहानी इलाज अगर आप करना चाहें तो वो ये है कि एक सेब पर रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ किसी भी वक्त दम कर लें और फिर उसे जो है नहार मुँह यानी खाली पेट सुबह खा लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कभी भी दिल के अमराज में मुब्तला नहीं होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो डॉक्टर साहब इसी हवाले से डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे मालूम कर लेते हैं कि जैसे अमूमी तौर पे हॉस्पिटल में हम जाते हैं, ईसीजी में चेंजेस अगर आ गए, तब्दीली आ गई, फाइंडिंग मिल गई, उसके बाद एक मशहूर बोलते हैं कि एंजियोग्राफी होगी, फिर एंजियोप्लास्टी होगी। तो ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इनसे सुन लेते हैं ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो चेस्ट पेन को थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। जो दिल की वजह से चेस्ट पेन हो रहा होता है वो ज़्यादातर ऐसा होता है जैसे कि सीने पे कोई भारी हो रहा है, सही, या किसी ने रस्सी बांध कर जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर दी, वजन आ रहा है, वज़न आ रहा है। इसके अलावा यूँ आम फहम ज़बान में ये भी समझ सकते हैं कि किसी ने 100 किलो का वज़न डाल दिया, मरीज़ ऐसा महसूस करेगा। अब अगर ये दर्द आराम करने से ख़त्म हो जाता है तो वो अंजाइना की कंडीशन में है, मगर आराम करने से नहीं ख़त्म होता। आराम करने से मुराद ये कि अगर वो चलते फिरते हैं और वो दर्द के अंदर इजाफा होता है तो फिर जो है वो हार्ट अटैक वाली कंडीशन के अंदर है। अक्सर लोगों को जो होता है वो दर्द उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे जबड़े डॉक्टर साहब ये जो मैदे का दर्द होता है, गैस का दर्द भी होता है, वो भी इसके बाद जो चलने फिरने के बाद परसिस्टेंट होता है, वो भी ख़त्म नहीं होता। जो मैदे का दर्द होता है वो चलने फिरने के बाद उस तरह से नहीं बढ़ता जिस तरह दिल का दर्द बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से मैदे के दर्द वाले मरीज़ के साथ अक्सर जो है वो दूसरे मसाइल भी शामिल होते हैं कि उनको जो है खट्टी डकारें, तेज़ाबियत और ये मामलात भी होते रहते हैं।
जिसे अगर जैसे मगर ये मामला दिल वाले मरीजों के साथ कम होते हैं। सही, अगर ये मामला है कि एक मरीज है जो कि दिल का मरीज भी है, साथ साथ उसको मतलब तेजाबी का भी मर्ज है, तो इसके लिए एंजाइना इक्विवेलेंट हो सकता है ये, सही, कि वो एपिगैस्ट्रिक पेन उसके इक्विवेलेंट एंजाइना सही। कहा जा सकता है। तो सब ये चेस्ट पेन हो गई। अब चेस्ट पेन के बाद अगर एंजियोग्राफी बोलते हैं, एंजियोग्राफी क्या है और एंजियोप्लास्टी क्या है, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, मरीज़ पहली बार जो वो लोग जो कि पहली मर्तबा जिनको दिल का दौरा होता है तो उनको तो पता ही नहीं चलता कि क्या है, वो बस तबीयत ख़राब है, घबराहट हो रही है, तबीयत ख़राब है, घबराहट हो रही है, इसके अंदर वो अपना एक खुसूसी टाइम होता है, गोल्डन आवर जिसे हम कहते हैं, सही, वो ज़ाया कर देते हैं। मगर जो आदमी सरवाइव कर जाते हैं अपने फर्स्ट हार्ट अटैक को, तो उनको ये सारे मामला तब पता हो जाते हैं, तो उनको दूसरे हार्ट अटैक के अंदर इतनी कुछ ज़्यादा मतलब कि परेशानी पहली दफ़ा हॉस्पिटल गए हैं, चेस्ट पेन हुआ, आप किसी ने बोल दिया एंजियोग्राफी होगी आपकी, तो इसको क्या समझा जाए? एंजियोग्राफी जो उर्फन यही मतलब समझा जाए कि जो दिल की नसें होती हैं जो कि खून दिल को खुद सप्लाई कर रही होती है, एनर्जाइज ब्लड कह दें, यानी दिल की भी अपनी पावर सप्लाई ना, खून की सप्लाई मौजूद जी, है। वो जो दिल को खुद सप्लाई कर रही होती है, अक्सर और बेशतर मरीजों के अंदर वेसल्स में तंगी आ जाती है। सही, मगर यही वेसल्स की तंगी की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। सही, पेशेंट के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो भी हार्ट अटैक हो जाएगा, स्ट्रेस की वजह से अगर वो नसें दब जाती हैं तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। और ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनके अंदर तंगी बहुत सारी होती है, ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मगर उनको कोई ऐसी अलामत महसूस नहीं होती तो है। आपका कहने का मतलब ये एंजियोग्राफी जो भी है, जो जिनको फाइंडिंग मिल जाती है, ये बेसिकली प्रोसीजर है टू टेस्ट के खून की सप्लाई दिल को कैसी आ रही है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी का मतलब होता है, एंजियो का मतलब होता है वेसल और ग्राफी का मतलब होता है देखना। ठीक है, एंजियोग्राफी सिर्फ एक टेस्ट है, उसके ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि जो दिल की शरियानें जो कि दिल को खुद ब्लड सप्लाई कर रही है, इसके अंदर आया कोई तंगी है या नहीं है। डॉक्टर साहब, तंगी से मुराद क्या चीज़ है कि खून की वो नाली बंद हुई हुई है या ब्लॉक हुई हुई है? जी, खून की जो नाली है उसका एक ख़ास डायमीटर होता है। सही है, सही है। वहाँ पे अक्सर चर्बी के जमने की वजह से आम फहम ज़बान में वो नाली छोटी होती जाती है, तो वहाँ से खून गुजर नहीं रहा होता। सही। अगर ये कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये एंजियोग्राफी में हमें पता चल जाएगा। ये एंजियोग्राफी में पता चल जाएगा, एक ये पता चलेगा, दूसरा ये उसकी लोकेशन पता चलेगी। अच्छा साहब, एंजियोग्राफी के बाद हम वुमेन हॉस्पिटल में मतलब ये आप डिसीजन इनके ऊपर, पेशेंट के अटेंडेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि एंजियोप्लास्टी किस तरह कब करनी है, डिसीजन कब लेना है? डॉक्टर साहब, इस हवाले से एंजियोप्लास्टी में क्या करना चाहिए? देखें, अगर ऐसी सिचुएशन में है कि उसको एंजियोप्लास्टी की नीड है और कंसल्टेंट जो है उसको एडवाइस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि एंजियोग्राफी में आपको 2VD 3VD आ चुका है, यानी 2 खून की नालियाँ, 3 की नालियाँ, खून की नालियाँ बंद हैं, अब एंजियोप्लास्टी करनी है। अब इसमें अमूमन पेशेंट की साइड का, अटेंडेंट की साइड पर टाइम लिया जा रहा होता है कि कब करें, डिसीजन तो आपके हाथ में होता है। देखिए, इसमें आसान सा तरीका ये होता है कि आजकल जो एंजियोग्राफी की जाती है उसकी बाकायदा जो है ना वो बनती है, CD आ जाती है, सीडीज बनती हैं और बाकायदा पेशेंट्स को दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है, और वो सीडीज पेशेंट खुद से ले जाके कहीं और ओपिनियन भी दे सकता है। सेकंड ओपिनियन भी ले लेना चाहिए। वो सेकंड ओपिनियन ले ले, अगर 2 ओपिनियन एक जैसे आते हैं तो फिर उस पर अमल भी कर लेना। एंजियोप्लास्टी पे चले जाएं। डॉक्टर साहब, अभी इस पे से इन्होंने एक बात बोली थी कि गोल्डन आवर, ये डॉक्टर साहब इधर गोल्डन आवर ज़रा अच्छा क्लियर कर दें, क्योंकि कुछ एक वक्त होता है जिसके ऊपर जो आपको हीमोलाइसिस के लिए फ़ायदेमंद हो रहा होता है, तो ये क्या गोल्डन आवर क्या है? देखिए, गोल्डन आवर ये है कि जब जिस मरीज़ को जब सिम्टम होता है तब से लेकर 1 घंटा गोल्डन आवर। सही। और मज़ीद जो है आप 4 से 6 घंटे लगा लें, अगर उस दौरान वो मरीज़ अस्पताल पहुंच जाता है, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग किस्म का ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है। सही। ठीक है। अब चूंकि नस ब्लॉक हुई हुई होती है, उसके ब्लॉक होने की वजह से खून पहुंच नहीं रहा होता, तो कुछ दवाएं होती हैं जो बंद शरियानों को खोल देती हैं। सही। जितनी जल्दी शरियानें खुल जाएंगी उतना डैमेज दिल को कम होगा। अब तो ये है कि अब इमरजेंसी PCI भी साथ साथ हो रही है। अब कुछ नए गाइडलाइंस के हिसाब से इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी भी कर देते हैं, की जा सकती है। सही। कुछ कॉल्स हैं, कोई कॉल ले लेते हैं, कॉल सुना दीजिए।
جناب علی، میری والدہ کی عمر 40 سال ہے اور انہیں کسی بھی قسم کے شور سے، کسی بھی قسم کے کھانے سے دل کی دھڑکن فوری تیز ہو جاتی ہے۔ براہ کرم مجھے اس مرض کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن دی جائے۔ انشاءاللہ سب ایک اور کال دے دیجیے۔ محمد آصف اتاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ اصل میں ایسا ہے کہ میرا کولیسٹرول جو ہے وہ اکثر بڑھا ہوا رہتا ہے، میں اکثر چیک کرواتا رہتا ہوں تو 200 سے اباؤ ہی آتا ہے۔ اسی طرح LDL بھی عموماً زیادہ ہی ہوتا ہے، اس دفعہ بھی LDL جو 170 اور کولیسٹرول جو ہے وہ 232 آیا تھا۔ تو کولیسٹرول کو نارمل رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی علاج تجویز فرما دیں، جزاک اللہ خیرات۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی سگریٹ کی عادت کو چھڑوایا جا سکتا ہے؟ پلیز بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ کالر ہے، 40 سال کی عمر ہے، ان کی دل کی دھڑکن یعنی گھبراہٹ ہو رہی ہے یا دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے شور وغیرہ سے، کھانے کا بھی انہوں نے کھانے کی بھی بات کی ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر کھانے سے دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے تو کیسے اندازہ ہو رہا ہے کہ دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، کیا یہ چیک کر رہے ہیں اس کو، اور کس حد تک بڑھ رہی ہے۔ ایک عام کوئی بھی اگر آپ باڈی ہمارا کام کر رہی ہوتی ہے ایکسٹرا، تو ہمارا دل کو بھی یقیناً ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھ لیں گے، جب آپ واک کرتے ہیں، چہل قدمی کریں گے، تیز تھوڑا چلیں گے، تو آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہی ملے گی اس کے اندر، کیونکہ اسی حساب سے وہ دل کی دھڑکن بھی پمپنگ کر رہا ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ خوراک لے رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت تو دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو ہی جاتا ہے۔ اب کس حد تک جاتی ہے یہ ایک دوسرا سوال آتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک جاتی ہے، خود سے کاؤنٹ۔ ایک سے سمٹم ہوتے ہوں گے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس کو بھی یہ لوگ بولتے ہیں کہ دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے۔ ہاں، اس میں یہ پاسبلٹی دیکھیں، پھر بات وہیں آتی ہے کہ اگر فوڈ ریلیٹڈ چیز آتی ہے تو ہم اسٹمک کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ ہاں پہ تو انہوں نے بولا ہے آواز سے بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اب وہ دوسرا ایشو ہے، اینگزائٹی میں بھی اینگزائٹی میں بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی ایسی پریشر میں ہو، ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے، اسٹریس میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ کوئی میدے کا ایشو ہو سکتا ہے، جیسے کھانے سے ریلیٹڈ آپ نے بتایا کہ کھانے سے تعلق ہے ان کا، وہ کھانا کھاتے ہیں تو دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نارمل چیز بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو ضرور رول آؤٹ کروا لینا چاہیے ایج 40 ایئر سے۔ تیسری چیز جو ہے فیمیل، صحیح، ہیموگلوبن کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہاں عمومی طور پہ جو ہے نا، ہاں بالکل، تو اس میں یہ کہ خون کی کمی کو بھی مد نظر رکھ لینا چاہیے کہ خون کی کمی تو نہیں ہے ان کے اندر، بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ اس میں ورکنگ زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے، خون آلریڈی کم ہوتا ہے، ویسے پمپنگ اسپیڈ میں زیادہ پلپٹیشن آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے قریبی ڈاکٹر سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو مل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو دو کالرز ہیں، ایک ہے کولیسٹرول اور دوسرے جو ہیں سگریٹ اسموکنگ والے۔ اچھا، دوسرا جو اس کا، یہ تو بیسیکلی عادت کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ اب عادت کا علاج تو نہیں ہوتا کوئی، عادت تو چھڑوائی جاتی ہے، یہ چھوڑی بھی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس کو کولیسٹرول کے پہلے کے کولیسٹرول کے حوالے سے بڑا سمپل سا آسان سا فارمولہ ہے کہ آپ اپنی چکناہٹ قطعی طور پہ بند کر دیں کسی بھی قسم۔ ڈاکٹر صاحب پیٹ کا کفل مدینہ، پیٹ کا کفل مدینہ لگا لیں، مدینہ مدینہ کام۔ اگر پیٹ کا کفل مدینہ کا رسالہ یہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے اندر جو میرے سنت نے جو مدنی پھول دیے ہیں اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ اس پہ جو ورزش، ایکسرسائز وغیرہ جو ہے، ایکسرسائز جو نارمل ایکسرسائز ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، وہ ایک بہت ہلکی سی ایکسرسائز ہوتی ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ خالی اگر چہل قدمی بھی کر لیں گے 40-45 منٹ روزانہ چہل قدمی بھی کر لیں گے تو اس سے بھی ان کو کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب یہ کالر تھے پوچھنا چاہ رہے تھے کیا اسموکنگ ختم کر سکتے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں بالکل ختم ہو سکتی ہے، تو بالکل ول پاور پہ ہوتا ہے آدمی کی، اپنی جو پاور ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں ول پاور کتنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ عموماً جو کسی بھی قسم کے نشہ آور چیز لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے نارمل جو ہے نا وڈرول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، اچانک سے روک رہے ہوتے ہیں تو کچھ سمٹم ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ طلب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی طلب کو دورانیہ نا ٹوٹل کوئی 72 گھنٹے یا 3 دن یا 4 دن تک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باڈی اپنے فزیولوجی یعنی واپس اپنے نارمل اس کے اوپر آنا شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک اگر آپ اس کو وڈرا کر کے رکھیں گے، سپورٹیو مینجمنٹ تھوڑی لے کے رکھیں گے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، تو یہ بآسانی آپ چھوڑ سکتے ہیں، بھلے یہ سگریٹ ہو یا کوئی اور نشہ۔ بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بات وہیں آتی ہے کہ آپ کے اندر ول
ول پاور کتنی ہے. اگر آپ کے اندر ول پاور ہے تو آپ اس کو ایزیلی, جیسے آپ نے 2-3 طریقے بتائے اس طریقے سے آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. خلیل بھائی کے پاس کولیسٹرول کے حوالے سے کچھ علاج ہے؟ ہارٹ اٹیک سے بچنے کا گھریلو علاج تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے دل کی گھبراہٹ کے حوالے سے بھی فائدہ ہوگا. جن مریضوں کو بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے, گیس کے حوالے سے شکایت ہوتی ہے, یا بی پی ہائی ہوتا ہے, اسی طرح سے دل کے وال بند ہوتے ہیں, یا جیسے اور بھی دل کے حوالے سے اٹیک وغیرہ کے جو اسباب ہوتے ہیں اس سے یہ بچاتا ہے. تو یہ جو شاندہ کی صورت میں آپ کو گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کیا جائے گا, توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں. اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 دار چینی, یہ عام طور سے گھروں میں استعمال ہوتی ہے, سالن وغیرہ میں یا بریانی میں آپ اسے دیکھیں گے دار چینی. تو اس کی جو مقدار ہم نے لینی ہے, اس کی مقدار 3 گرام دار چینی. اور نمبر 2 دوسری چیز جو ہے, یہ بھی بہت سے لوگ اسے جانتے ہیں, اسے اجوائن کہا جاتا ہے. اجوائن, اس کی مقدار بھی جو ہے 3 گرام, چھوٹے چھوٹے یہ دانے ہوتے ہیں اجوائن, 3 گرام. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے گلے گڑہل. یہ پھول ہیں چھوٹے چھوٹے, اور گڑہل کے یہ پھول کہلاتے ہیں گلے گڑہل. تو اس کی مقدار جو ہے اس سے ڈبل لینی ہے کہ 6 گرام. دیگر دونوں چیزیں جو ہم نے عرض کی, دار چینی اور اجوائن جو ہے یہ 3 گرام, اور گلے گڑہل یہ 6 گرام. اب اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ تمام دوائیں 1 گلاس پانی میں ابال لیں, جب 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں صبح و شام 2 وقت. اس کے جو فوائد ہوں گے انشاءاللہ عز و جل کہ یہ جو شاندہ جو ہے دل کی گھبراہٹ, بے چینی, گیس, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, خون کے گاڑھے پن میں فائدہ مند ہے. بالخصوص ہارٹ اٹیک سے حفاظت کرتا اور دل کے بند وال اور شریانوں کو کھولتا ہے. تو یہ بہت ہی مختصر سا گھریلو علاج ہے. اپنے طبیب کے مشورے سے جو ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو جب تک آپ کی یہ کیفیت ہے آپ اس کو تا حصول شفا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی مختصر اور آسان علاج ہے. اچھا, اس میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے میں کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس ایمرجنسی میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں, تو ایسا کوئی میجرمنٹس, کوئی ایسا طریقہ جس میں یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں ہر کسی کو نہیں پتہ چل پاتا نا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اگر سپوز کسی کو ایک آئیڈیا ہو, اس کو سسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, تو وہ گھر میں ایسا کیا میجرمنٹ کریں ٹل جب تک وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے یا ایمبولینس آتی ہے, تو وہ کیا پریکاشن, کیا احتیاط اس کو کرنی چاہیے اس کے اندر کہ وہ ٹائم پیریڈ اپنا گین کر سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ جلد از جلد اپنے طبیب کے پاس یا کارڈیولوجی سینٹر میں پہنچا جائے. ٹھیک ہے. اگر انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے یا ان کا غالب گمان آتا ہے کہ یہ دل کا دورہ ہی ہے, تو ایسپرین کی گولیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ کھا سکتا ہے. صحیح. لیکن ان کو کرنا یہ چاہیے کہ یہ پہلے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کتنے ڈوز کی ہے, کتنی ہے, وہ لے کے رکھ لینے چاہیے. اور جن کو کارڈیک پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں, میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ یہ پہلے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے سپورٹیو مینجمنٹ کی ڈرگس ہوتی ہیں گی وہ احتیاطی جو ہے, جو پاکستان میں سینٹرز ہیں وہ اس چیز کی اچھی خاصی اویئرنیس دیتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے. جو ہو چکا ہے نا, جن کو نہیں ہوا وہ ان کا تو غالب گمان آنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آیا کہ ہارٹ اٹیک. لیکن وہ پیشنٹ جن کو جیسے جن کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, کولیسٹرول ہائی رہتا ہے, ایج بھی ہائی ہے, دے آر آن دا رسک آف ہارٹ اٹیک کے اوپر, تو ان کو اپنے کارڈیولوجسٹ سے بھی اوپینین لے لینی چاہیے احتیاطی طور پہ. نہیں, بالکل اوپینین بالکل لے لینی چاہیے, ہر لحاظ سے ان کو اوپینین لے لینی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک دفعہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ڈاکٹر اس کو فالو کر رہا ہے, 2-3 امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو لائف اسٹائل اگلا کیسا گزارنا. ہم آ جاتے ہیں کہ اب تو ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک, شوگر بھی ہے ہائی, بلڈ پریشر بھی ہائی ہے, اور لپڈ پروفائل یعنی چربی بھی خون کے اندر ہائی ہے. اب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اینجیوگرافی بھی ہو گئی, اینجیوپلاسٹی بھی ہو گئی. اب بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے نہ لائف سٹائل موڈیفائی کرتے ہیں نہ اپنی چیز, یہ شوگر بلڈ پریشر جو انڈر لائن کاز ہوتا ہے وہ ادھر شوگر ہو یا کولیسٹرول ہو وہ ویسا ہی ہوتا ہے.
ری اٹیک جو بھی ہو رہا ہوتا ہے, دوبارہ سیکنڈ ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہوتا ہے, اوپن ہارٹ سرجری پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو جانے کے بعد کیا کیا سمٹم آ جاتے ہیں جسم کے اندر جو ان کو بہت سیریسلی لے لینا چاہیے؟ دیکھیں اس کو ہو گیا ہارٹ اگر خدا نخواستہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ جو ان کے معالج ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں, وہ ان سے اپنا پریکاشنس, احتیاطیں وغیرہ جو ہے نا پوری اچھی طرح سمجھ لیں. وہ تو دے دیتے لیکن اس کو کنٹینیو, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس پہ اگر عمل نہیں کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے, کیونکہ پہلے ایک پریویسلی ایکسپیرینس گزر چکا ہے, پہلے گزر چکا ہے ان کے ساتھ ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اسی زندگی جس طرح گزار رہے تھے اگر اسی زندگی کے اوپر دوبارہ جا کے اسی طرح گزارنی ہے, کھانا پینا اسی طرح رکھنا ہے, اپنے شوگر کا خیال نہیں رکھنا ہے, کولیسٹرول کا خیال نہیں کرنا ہے, ایکسرسائز نہیں کرنی, ایکسرسائز ڈاکٹرز کے مشورے سے, کیونکہ اب آپ کو کارڈیک اٹیک ہو چکا ہے, ہارٹ اٹیک کے بعد ایکسرسائز ڈفرینٹ ہوگی, وہ ڈفرینس ہوگی, اس میں اس کو نیڈ ہے یا نہیں ہے وہ ڈاکٹر خود ایڈوائز کرے گا کس حد تک گیا ہے, ڈیمیج کہاں ہوا ہے, اس کا ہارٹ کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے, تو وہ ڈاکٹر ایڈوائز کرے گا کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور اگر کرنی ہے تو کس انداز کی کرنی ہے, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا. تو اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو آپ کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ آپ کبھی بھی اس خطرے کے اندر دوبارہ آ سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کیونکہ آلریڈی آپ کا دل ایک کمزور ہو چکا ہے, اور جو چیز کمزور ہو چکی ہوتی ہے اس کے اوپر اٹیک آسانی سے دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں میں, چاہے آپ خوراک کے ذریعے میں کریں, لائف سٹائل میں کریں. جب تک آپ یہ احتیاطیں نہیں کریں گے آپ اس کے خطرے کے اندر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جنرل تھی, تو جیسے اب یہ جو ابھی چیزیں آپ احتیاطیں بتا رہے ہیں یہ تو ہارٹ اٹیک کے بعد ہیں, صحیح ہے, تو ہارٹ اٹیک سے پہلے بھی یہ احتیاطیں کر لیتے ہیں, شوگر, لپڈ پروفائل وغیرہ جیسے آپ بتائیں؟ بالکل, آپ ان چیزوں سے اگر آپ احتیاط کریں گے تو یقیناً آپ ان چیزوں سے یعنی کہ موذی تکلیف سے, جان لیوا تکلیف سے بچ سکتے ہیں. شوگر, نمک, چربی, یہ سب چیزوں کو آپ کس طرح مینیج کریں؟ دیکھیں, اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو آپ کنٹرول کریں, یعنی شوگر کے مریض ہیں تو اس کو آپ اینی ہاؤ کنٹرول کریں. صحیح. اور شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے, ایسا نہیں کہ کنٹرول نہیں ہو سکتی, یہ کنٹرول کی جا سکتی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ پراپرلی فالو کر لیں ڈاکٹر کو, جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے, اور جس طرح وہ ایڈوائز کر رہا ہے اس کو فالو اپ میں اس کو فیڈ بیک بھی دیتے رہیں, اس کو بتاتے بھی رہیں کہ بھائی یہ پوزیشن ہے. اسی طرح بلڈ پریشر بھی کنٹرول, اور لپڈ پروفائل, چربی وغیرہ کی احتیاط ہے. ایگزیکٹلی, اس میں بھی یہی ہوتا ہے, جو خوراک کا آپ کو پیٹرن دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کھانا کھانا ہے, اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, یہ چیزیں نہیں کھانی ہے, ایکسرسائز کا معمول رکھنا ہے اپنا, یہ کیونکہ اگر آپ یہ رکھیں گے معمول تو آپ ان چیزوں سے, اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں, ادروائز آپ خطرے میں موجود ہیں. ہارٹ اٹیک کے تو ڈاکٹر صاحب یہ اس کے پوسٹ کیا کہتے ہیں انڈیکیشن بھی بڑی خطرناک ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بعد لائف ٹوٹل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جی, آپ مطلب مریض کی اپنی لائف نہیں, پورے گھر کی, خاندان کی ایک لائف ڈسٹرب ہوتی ہے پوری کی پوری, سائیکولوجیکل افیکٹ پڑتا ہے, ذہنی تناؤ میں رہتا ہے, پھر دوسرے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسے ہی خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک بھی اگر ہو جاتا ہے, صحیح ہے, تب بھی وہ ذہنی تناؤ میں اتنا رہتا ہے کہ خوراک وہ نہیں کھا پاتا, صحیح ٹینشن میں رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کھاؤں نہیں کھاؤں, بہت زیادہ اسٹریسفل لائف ہو جاتی ہے. تو احتیاط کرنا چاہیے. جو ایک بیماری تو آپ کو آلریڈی ہو گئی ہے تو ذہنی تناؤ کی وجہ سے دوسری تکلیف نہ ہو جائے. سیکنڈ ہارٹ اٹیک کا رسک ہو سکتا ہے. سیکنڈ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیکیٹرک کوئی پرابلم نہ ہو جائے نا, اتنا تناؤ آپ نے لے لیا اپنے اوپر, اسٹریس لے لیا, تناؤ لے لیا, بالکل. تو آپ کو بالکل جو ڈاکٹر آپ کو ہدایت دیتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے. اسپیشلی خدا نہ خاصہ کسی موذی مرض کے حوالے سے اگر کوئی انسٹرکشن ہوتی ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے. سر, اسی حوالے سے خلیل بھائی آپ کے پاس ہے دل مضبوط کرنے کا کوئی روحانی یا گھریلو علاج؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی الحمدللہ عز و جل مفید جو ہے یہ علاج ہے. اس میں تقریباً 6 جڑی بوٹیاں جو ہے وہ شامل ہیں, اسے سماعت فرمائیں. نمبر 1, گلے گاؤ زبان. گلے گاؤ زبان, اس کو آپ دیکھ لیں, گلے گاؤ زبان, اس کی مقدار اس میں جو ہم نے شامل کرنی ہے گلے گاؤ زبان 25 گرام. جو بھی دوائیں عرض کی جائیں گی سب کی مقدار جو ہے ایک جیسی ہے, 25 گرام گلے گاؤ زبان 25 گرام. دوسری چیز جو اس کے اندر ہے چھوٹی الائچی, دانہ الائچی, یعنی یہ جو الائچی آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی الائچی, اس کے دانے نکال کر اس کی مقدار جو ہے 25 گرام ہونی چاہیے, نہ کہ الائچی کی. تو دانے جو ہے وہ نکالنے ہیں, پھر اس کو وزن کر کے 25 گرام اس میں شامل کرنا ہے. تو تیسری چیز جو اس کے اندر شامل ہے وہ ہے کشنیز. کشنیز کہتے ہیں
जो धनिए के बीज होते हैं, मग़ज़ जो होता है, इसे कहते हैं कशनीस। इसकी मिक़दार भी 25 ग्राम। इसी तरह से इसके अंदर जो चौथी चीज़ है वो आप कुछ देर पहले भी देख चुके हैं, इसका नाम है दार चीनी। इसकी मिक़दार भी 25 ग्राम। और पांचवी चीज़ इसके अंदर जो है ये वाइट कलर की, इसे कहा जाता है तबाशीर। तो इसकी मिक़दार भी इसके अंदर शामिल करनी है 25 ग्राम। आखिरी जो चीज़ है ये गोंद की तरह पत्थर नुमा, जैसे ये गोंद की तरह लगता है, इसका नाम है कहरबा शमी। तो ये तमाम चीज़ें एक मरतबा दोबारा आप समात फरमा लें। नंबर 1 कुलेगांव ज़बान, नंबर 2 दाना इलायची, छोटी इलायची जो होती है इसके दाने, नंबर 3 कशनीस, और नंबर 4 जो है दारचीनी, और नंबर 5 तबाशीर, और आखिरी जो चीज़ है कहरबा शमी। ये तमाम दवाएं आप किसी भी पंसार की दुकान से ख़रीद सकते हैं। फिर इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको किस तरह से आपने बनाना है, ये बहुत ही दिल के लिए मुफीद और मुजर्रब जो है दवा है। तमाम अद्वियात को साफ़ करके बारीक पीस कर आप इसको रख लें तो ये दवा तैयार है। इसका तरीक़ाकार क्या है कि सुबह शाम 3 ग्राम ये दवा जो है लेकर पानी से या अर्के गुलाब से या अर्के गाँव ज़बान एक आता है, इन तीनों में से जो भी आपको मुयस्सर हो, आधा कप हो अर्के गुलाब का या पानी का या अर्के गाँव ज़बान का, तो इन तीनों में से जो भी चीज़ आपको दस्तियाब हो इसे लेकर 3 ग्राम जो है ये सफ़ूफ जो बना लेंगे आप, इसको ताहुसूल शिफा, यानी कि आप महसूस करें अपने तबीब से कि अब आपको दवा की हाजत नहीं है, तो तब तक इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके जो फ़वाइद होंगे, दिल की कमज़ोरी दूर करके क़ल्ब को तक़वियत देता है और आइंदा हार्ट अटैक से हिफाजत करता है। मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का बहुत ही प्यारा रिसाला है जिसका नाम है मछली के अजाइबात। इसमें आपने मछली के हवाले से जो है वो तहरीर फरमाया, तो इस हवाले से आप फरमाते हैं कि माहिरीन का कहना है, माहिरीन कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 बार जो है मछली ज़रूर खानी चाहिए। इस तरह दिल की बीमारी से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। और फिर आप मज़ीद लिखते हैं कि एक इत्तला के मुताबिक जो है 2000 मरीज़ों पर यह तजर्बा किया गया कि जिन पर पहली बार जो है मर्ज़ का हमला हुआ, यानी जिन्हें अटैक हुआ, तो इनमें से जिन्हें हफ्ते में 2 बार मछली खाने का मशवरा दिया गया, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि आइंदा 2 साल में जो है उन्हें आर्ज़ाए क़ल्ब जो है, यानी दोबारा जो है दिल का अटैक नहीं हुआ। और वो मरीज़ के जिन्हें मछली खाने का मशवरा नहीं दिया गया, तो आप तहरीर फरमाते हैं कि उन्हें जो है आइंदा 2 सालों में दोबारा जो है दिल के अमराज में मुब्तला होते हुए देखा गया। तो अगर मछली जो है इस्तेमाल की जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल के अमराज में ये फ़ायदा करती है। इसी तरह मछली का जो ऑयल होता है, तेल होता है, ये भी जो है दिल की शरियाने वगैरह खोलता है और दिल के अटैक से जो है बचाता है। सही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी जो हमने डिस्कस किया है इसमें एक चीज़ हम आखिर में बताते चलें कि दिल के मरीज़ों के लिए एहतियातें क्या करनी चाहिए और उनके लिए ख़ुराक किस किस्म की इस्तेमाल करनी चाहिए। 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। बिलखुसूस जो चिकनाहट वाली चीज़ें हैं उनसे आप थोड़ा परहेज़ करें। जैसे अभी खलील भाई ने जो मछली के हवाले से बंदी फूल दिए हैं अमीर अहले सुन्नत ने, वो बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल करेंगे, वो डीप फ्राई नहीं होनी चाहिए। फ्राई मछली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि उसमें घी और तेल शामिल होता है। इसके अलावा मछली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह आप जो है चपाती वगैरह इस्तेमाल करते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी इस चीज़ के अंदर। तीसरी जो चीज़ है वो एक जौ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन चीज़ होती है। इसके अंदर जो है आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, इसमें विटामिन्स भी होते हैं, फॉलेट्स भी होते हैं, पोटेशियम, फाइबर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुन्नत नबवी भी है, तो आप इसको जौ का इस्तेमाल करें, जो चीज़ें हमने बताई हैं उसका इस्तेमाल करें। दिल की बातें सुनें, दिल क्या कहता है आपसे उसकी समझने की कोशिश करें, उसकी अगर कोई तकलीफ़ है उसको समझने की कोशिश करें। दिल का ख्याल करेंगे तो दिल आपका ख्याल करेगा। डॉक्टर साहब कुछ कॉल्स हैं, वो कॉल ले लेते हैं। जी, कॉल सुना दीजिए।
میرا نام محمد رضوان ہے، میں کورنگی ڈھائی پوسٹ گارڈ سے بول رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کے دل کے 3 وال بند ہو چکے ہیں۔ گاڑی والوں نے بولا ہے کہ ان کا انجیوگرافی ہوگی، انجیوگرافی کرائی، اس میں پتہ چلا، پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ کی گردن کا جو ہے نا ایکسرا کرائیں اور اٹیک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کو پہلے جو ہے نا لقوہ ہو چکا ہے، تو آپ ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، کیا کرنا ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ صحیح، ایک اور کال دے دیجیے۔ شوکت علی اتاری کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ خلیل بھائی سے عرض یہی ہے، میرے سیدھے گھٹنے میں تکلیف ہے 4-5 سال سے، تو اس کے لیے روحانی علاج بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ سے بات کر رہا ہوں، محمد شکیل اتاری بات کر رہا ہوں جی۔ میرے چہرے پہ الرجی بہت ہے، بازوؤں پہ، چہرے کے اوپر 2-3 سالوں ختم نہیں ہو رہی، الرجی بہت زیادہ ہے۔ پلیز اس کے بارے میں ہلکے بتا دیں، مہربانی آپ۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ پہلے کالر ہیں، 3 ان کی ویسل ہارٹ کے جو وال بلاک اینجیوگرافی بھی ہو چکی ہے، ان کے لیے کیا؟ دیکھیں اینجیوگرافی ہو گئی ہے اور اس کے لیے جو ہے ایکس رے کے لیے کہہ رہے ہیں، غالباً ان کی جو ایکو بول رہا ہوں گردن کے لیے۔ اسٹروک تو ان کو بھی ہو چکا ہے۔ ہاں، اسٹروک بھی ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا ہائی بلڈ پریشر ممکن ہے، ڈیفینیٹلی ہائی موسٹ لائکلی چانسز یہی ہے کہ کوموربڈس ہوں گے، ڈائبٹک بھی ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر 3 ویسل ڈیزیز ڈائگنوز کیا ہوا ہے ان کا، تو ان کو پھر اینجیوگرافی بھی ہوگی، تو اینجیوپلاسٹی کی طرف چلے جانا بالکل چاہیے۔ اینجیوپلاسٹی کی طرف جانا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض اپنے طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ تو جب کوئی بھی پروسیجر ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بیسیکلی مریض کا اس میں کتنا بینیفٹ ہوگا۔ اب فرض کریں کہ بہت زیادہ اولڈ ایج ہوتا ہے تو وہ رسک فیکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو بھی پروسیجر کرنے جائے گا اس سے پہلے فٹنس ضرور لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو فٹنس دے دیتے ہیں تب تو وہ پروسیجر کرے گا، ادروائز وہ نہیں کرے گا۔ اس میں تو اینجیوپلاسٹی کی انڈیکیشن بنتی ہے نا؟ جی بالکل، تو اینجیوپلاسٹی کی اگر ڈاکٹر نے ریکمینڈ کر دیا تو انہیں کرا لینا چاہیے۔ بالکل، وہ ظاہر ہے اوبویسلی فٹنس کر رہے، فٹنس کے بعد ہی فٹنس سے مشروط ہوگا وہ چیز، یہ نہیں چیسٹ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت، کیا اینستھیزیا وغیرہ جو ہے وہ اس کو ٹولریٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ جو کارڈیولوجسٹ ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں ان کو فالو کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی کر لیں کہ اگر ان کو ممکن ہو تو 1-2 کارڈیولوجسٹ سے اوپینین ضرور لے لیں۔ جی بالکل، سیکنڈ اوپینین، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیکنڈ اوپینین لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل آپ دوسری رائے بھی لی جا سکتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس طرح کے مریض بہت ہوتے ہیں، جو بہت تو نہیں خیر ہوتے ہیں اکثر، کہ جن کو آلریڈی 2 ویسل یعنی 2 شریانے یا 3 شریانے بلاک ہوئی ہوئی ہیں، اینجیوگرافی ہو چکی ہے، اینجیوپلاسٹی ابھی پینڈنگ ہے، لیکن یہ نارمل اپنے لائف سٹائل میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اس ڈوریشن کے اندر ان کو کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی؟ دیکھیں اس میں بات وہی ہے کہ آپ نے جو کمپرومائز ہارٹ تو آپ کا کام کر رہا ہے، جو آپ کی نارمل لائف جو آپ پہلے گزار چکے ہیں، پہلے اگر 1 گھنٹہ چل سکتے تو آدھا گھنٹہ اس کو آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، جو پہلے آپ نارمل ہے، کیونکہ اب آپ نارمل نہیں ہیں۔ تو اب آپ جو کنڈیشن ہے اپنے جو بھی معالج ہیں ان سے مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ، یا جن سے آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں جو کارڈیولوجسٹ ہیں وہ آپ کو پہلے ہی گائیڈ کر دیں گے کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل۔ یہ تو وہ جو کارڈیولوجسٹ نے اینجیوگرافی کر کے اینجیوپلاسٹی بول دیے، جا نہیں رہے اینجیوپلاسٹی کرانے، ہم ایسے ہی ابھی چل رہے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو تو ایک تو احتیاطیں جو ہیں، کارڈک پیشنٹ تو ہیں ان کو احتیاطیں تو جو کرنی ہے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور فوری طور پہ اس پہ فیصلہ بھی کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے اس پہ۔ بات وہیں آتی ہے کہ اگر ایک سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کسی دوسرے سے رائے لے لیں، دوسرے سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تیسرے سے رائے لے لیں، فیصلہ ضرور کریں۔ دل کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پہ یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جتنا جلد ممکن ہو سکے اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے تاکہ اس کا کوئی بہتر نتائج نکل سکے۔ بٹ انٹل جیسے ٹائم اگر نکل جاتا ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی آزمائش۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پیشنٹ ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی علاج کروایا، کچھ علاج مشہور ہوتے ہیں مارکیٹ میں کہ یہ بند شریانے کھول دیتے ہیں۔ اب جس کو 2 ویسل بلاک ہیں اور ڈاکٹر نے جو پلاسٹک ریکمینڈ کر دیے
تو کیا ایسا ممکن ہے وہ کوئی اس طرح کا علاج کر رہا ہے بند شریانیں کھولنے کا، تو اس سے بند شریانیں کھل سکتی ہیں، آپ کو انجیوپلاسٹی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو انتظار کرنا ضروری ہے. پریکٹیکلی میرے مشاہدے میں ایسی کوئی چیز ابھی تک نہیں گزری ہے، میرے مشاہدے میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں گزری ہے کہ میں اس پہ حتمی طور پہ کوئی رائے دے سکوں. تو اس میں بہتر یہی کہ جو احتیاط کریں، اپنے کارڈیولوجسٹ جو ہے اس کو فالو کریں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس کے اندر اس میں مریض آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ایسا ہو گیا، ہمیں یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمیں یہ فلانی جگہ پہ یہ بتایا تھا، فلانے کارڈیولوجسٹ نے یہ بتایا تھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے خاص مرکب استعمال کیا اور ہم صحیح ہو گئے. تو یہ ہر ایک کے لیے اپلیکیبل ہے یا ہر ایک کی الگ الگ انڈیکیشن ہوتی ہے؟ جو مریض یہ بات کہہ رہا ہے اس چیز کا میڈیکل کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو جو ہے وہ مطلب یس، کچھ کو ہو سکتا ہے کچھ چیز فائدہ کر رہی ہو، کچھ کو ہو سکتا ہے کچھ چیز فائدہ نہ کر رہی ہو. جی ہر ایک کے اپنے اپنے سمٹمز ہوتے ہیں نا. جی بالکل. اب اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ اگر بیڈ باؤنڈ ہے، وہ چلتا پھرتا نہیں ہے، تو اس کے دل پہ اتنا لوڈ پڑتا نہیں ہے. صحیح. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نیو ویسلز بن جائیں گی، ممکن ہے، ٹھیک ہے، نیو ویسلز بن جائیں گی تو پرانی ویسلز جو کہ بند ہو گئی اب تو وہ اس کی کارآمد بھی نہیں رہی. صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے. خلیل بھائی کے پاس کچھ مندی پھول ہے. جوڑوں کے درد کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا، تو انہیں چاہیے کہ جنہیں ان کے والد صاحب یا جن کا ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ 66 بار 66 بار جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جو ہے دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہے اس سے درد دور ہوگا. اسی طرح سے چلتے پھرتے یا غنیجو کا ورد کرتے رہیں. اسی طرح سے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ والد صاحب کو جو ہے دل کے حوالے سے مرض بتایا گیا. تو دل کا کوئی بھی مرض ہو، کوئی شریان بند ہو یا دل گھبراتا ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں یہ ہے کہ 75 بار لا الہ الا اللہ جو ہے پڑھ کر جو ہے سینے پر دل پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل روزانہ یہ کیا جائے تو اس کی برکت سے جو ہے دل کا جو بھی مرض ہوگا انشاءاللہ عز و جل دور ہوگا. اسی طرح سے میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت کا یہ رسالہ مچھلی کے عجائبات، اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ جن کے بھی جو بھی اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو خود مریض ہیں یا گھر میں ان کے مریض ہیں کوئی اس طرح کے، تو ان کے لیے یہ بہت کام کی بات ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی جو بھی اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت کی تڑپ لے کر گھروں سے نکلتے ہیں، مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں، تو وہ محروم نہیں رہتے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی ضمن میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار جو ہے سماعت فرمائے. باب المدینہ کراچی میں ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی دل کی 2 نالیاں جو ہیں بند ہیں، تو انجیوگرافی کروا لیجئے. علاج پر ہزارہ روپے کا خرچ آتا تھا. یہ بیچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے. ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی. چنانچہ وہ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بنے. واپسی پر طبیعت بہتر پائی. جب ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست تھیں. ڈاکٹر جو صاحب تھے، ڈاکٹر حیرت سے اچھل پڑے اور کہنے لگے کہ تمہارے دل کی 2 نالیاں جو بند تھی وہ کھل چکی ہیں. آخر یہ کیسے ہوا؟ جواب دیا کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مہلک مرض سے نجات مل گئی. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. دل میں گر درد ہو، ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ کے فرحتیں قافلے میں چلو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بننے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اسی طرح ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں شرکت کی سعادت عطا فرمائے. اس میں شامل ہوں، اپنے مریضوں کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے سلسلے میں ہم پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر